سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 101 اور 102 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت کو بدل دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ نازل کرتا ہے۔ قالوا انما انت مفتر، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گڑے ہوئے آیتوں کو پیش کرتے ہیں۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا کہ کبھی اللہ رب العالمین ایک آیت کو بدل دیتا ہے اور دوسری آیت کو نازل کرتا ہے، جس کو منسوخ کہا جاتا ہے۔ قرآن کے اندر آپ کو کچھ آیتیں ملیں گی جو آیتیں منسوخ ہیں، اور منسوخ کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ منسوخ کی ایک قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی آیت کو اسلام کے آغاز میں نازل کیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس آیت کو بدل دیا، اس آیت کو اٹھا لیا۔ اب اس کی تلاوت بھی نہیں ہوتی ہے اور اس کا حکم بھی نہیں رہتا ہے۔ ایک قسم اس کے ہے۔ دوسری قسم ہے منسوخ کے کہ وہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل تو کیا، اس کی تلاوت تو کی جاتی ہے، قرآن کے اندر وہ آیت موجود ہے، لیکن اس آیت کا حکم ابھی جاری نہیں ہے، یعنی اس کا حکم کو اللہ رب العالمین نے منسوخ کر دیا ہے دوسری آیت سے۔ اس کی بہت سی مثالیں آپ کو قرآنی آیتوں میں مل جائیں گی۔ مثال کے طور پر شروع اسلام میں شراب کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی تھی، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس شراب کو تم پیتے ہو اس میں کچھ نفع ہے، لیکن نفع سے نقصان بڑا ہے۔ آج بھی وہ آیت تلاوت کی جاتی ہے، تو کیا آج شراب حرام نہیں ہے؟ یقیناً شراب حرام ہے، کیونکہ بعد میں جو ہے آیت نازل کی۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی کہ صحابہ کرام حالت نماز میں بھی شراب پی کر جاتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دیا اور کہا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، حالت نماز میں تم شراب پی کر مت جاؤ۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ رب العالمین نے، اچھا یہ آیت بھی آج قرآن کے اندر موجود ہے، تیسری مرتبہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اس آیت سے اللہ رب العالمین نے شراب کو اب ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا۔ تو ابھی دو آیتیں جو پہلے تلاوت کی گئی، ان دونوں آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن اس کا حکم ابھی موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کے اندر یہ بتایا گیا ہے، جہاں روزے کے احکام بیان کیے گئے ہیں، کہ جس وقت اللہ رب العالمین نے روزہ کی فرضیت کی تھی تو اللہ رب العالمین نے وہاں پر ایک رخصت یہ رکھی تھی
کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھ سکتا ہے اس کے باوجود روزہ نہ رکھے اور اپنی طرف سے ایک مسکین کو فدیہ کے طور پر کھانا کھلا دے تو وہ آدمی گناہ گار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے آیت پہلے نازل کی تھی، لیکن بعد میں پھر اس آیت کو منسوخ کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اب جس کو طاقت ہے اس کے باوجود اگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو گویا کہ وہ ایک فرض کو ترک کر رہا ہے اور اس کا گناہ گار بنتا ہے۔ تو یہ آیت بھی تلاوت کی جاتی ہے قرآن کے اندر، لیکن اس کا حکم باقی نہیں ہے۔ کچھ ایسی آیتیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے نازل کی تھی جو منسوخ کی قسم ہے، وہ یہ کہ اللہ نے شروع اسلام میں اس آیت کو نازل تو کیا تھا، لیکن اس آیت کو اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، لیکن اس کا حکم جاری ہے، اس کا حکم آج بھی موجود ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو زنا کے بارے میں، بدکاری کے بارے میں کہیں آپ کو یہ آیت نہیں ملے گی کہ جو شادی شدہ ہو اس کو رجم کیا جائے، حالانکہ شریعت کا حکم کیا ہے؟ رجم کرنا ہے شادی شدہ کے بارے میں۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی تھی کہ شادی شدہ مرد یا خاتون اگر بدکاری کرے تو اسے رجم کر دو، یہ آیت شروع اسلام میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس کو اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا، لیکن اس کا حکم ابھی تک کیا ہے؟ باقی ہے، اور قیامت تک اس کا حکم باقی ہوگا۔ جہاں پر شریعت کا حکم چلتا ہے وہاں پر اسے اس شریعت کو نافذ کیا جائے گا، اس حکم کو نافذ کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم کوئی بھی آیت کو کسی آیت کی جگہ بدلتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں علم ہے، لیکن یہی آیتیں جب لوگوں کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسے گڑھ لیا ہے اور گڑھ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اکثر لوگ ان کے علم نہیں رکھتے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ، آپ کہہ دیجئے کہ روح القدس اپنے رب کی طرف سے حکم کو لے کر آتے ہیں حق کے ساتھ، تاکہ ایمان والے کو ثابت قدم کر دے، اور یہ ہدایت ہے اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یعنی مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کچھ اہل کتاب کے غلام یہود و نصارہ اسلام قبول کیے، اب ان کے پاس تورات اور انجیل کا علم تھا، حالانکہ تورات اور انجیل یہ دونوں کتابیں عربی زبان میں نہیں تھی، اس کے باوجود یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ ہیں، لکھے ہوئے نہیں ہیں، امی ہیں، تو ان کو سکھانے والا یہ غلام ہے، یہ یہود و نصارہ کے غلام ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ قرآن ایک فصیح عربی میں ہے، ان غلاموں کو تو عربی زبان صحیح سے آتی بھی نہیں ہے، ٹوٹی پھوٹی عربی زبان بولتے ہیں، اور یہ قرآن مجید جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے تم اس کی طرف کیسے منسوخ کرتے ہو؟ در حقیقت اسے تو روح القدس یعنی حضرت جبرائیل امین لے کر کے آتے ہیں اور تیرے رب کے طرف سے جو حق ہے اس کی طرف سے لاتے ہیں، تاکہ ایمان والے کو ان کے ایمان میں ثابت قدم کر دے، اور یہ اللہ رب العالمین کی آیتیں ہدایت کا ذریعہ ہے اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری اور بشارت کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ان باتوں کی تعلیم دی ہے، اسی عنوان کو اللہ رب العالمین نے آگے بھی بڑھایا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔